اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب چشم معرفت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانا فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنا، یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنہیا، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ بحوالہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 383۔ اس تحریر کو پیش کر کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس کا ذکر احادیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور حضرت کرشن علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے، اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے اس کے جواب پر غور کرتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کی سچائی کو پرکھنے کے لیے علماء حدیث نے دو معیار مقرر فرمائے ہیں۔ ایک، اس کی درایت یعنی نفس مضمون قرآن مجید کے خلاف نہ ہو۔ دوسرا، اس کی روایت درست، ثقہ اور مضبوط ہو، کوئی راوی ضعیف نہ ہو۔ آئیے ان دونوں پہلوؤں سے اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اس حدیث کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جس کا رنگ سیاہ یعنی کالا تھا اور اس کا نام کاہن یعنی کنہیا تھا۔ آئیے اس حوالہ سے قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام نے جو سراسر سلامتی و صلح کا مذہب ہے، بآواز بلند اعلان فرمایا ہے کہ خدا صرف عرب کا خدا نہیں بلکہ وہ رب العالمین یعنی تمام دنیا کا خدا ہے۔ جس طرح اس کا سورج عربی و عجمی، کالے اور گورے پر یکساں چمکتا ہے، اس کی ہوا مسلم و غیر مسلم، ہندو و عیسائی سب پر یکساں چلتی ہے، اور اس کا پانی مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے تمام رہنے والوں کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح اس کی ہدایت کی بارش بھی ہر انسان کے لیے یکساں برستی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت نمبر 25، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے ڈرانے والے نہیں گزرے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی سورہ النحل آیت 37، یعنی اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر زمانہ میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور مبعوث کیا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام قوموں کی طرف آنے والے رسولوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، سورہ النساء آیت نمبر 165، یعنی اور کئی ایسے رسول ہیں جن کی خبر ہم اس سے پہلے تجھے دے چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے نہیں کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 51۔ قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر امت میں نبی آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں ہزاروں سال سے انسان موجود ہیں اور یہاں کئی قومیں گزر چکی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ہندوستان میں بھی وقتاً فوقتاً کئی نبی آئے ہوں گے۔ ہندوستان میں نبی کے لیے اوتار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں اوتار کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کو ہم لم نقصص کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں، کیا عجیب ہے
کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں، اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں۔ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے من نقصصنا، سو کیا عجیب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔ مباحثہ شاہجہان پور، مطبوعہ سہارنپور، مابین مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی و دیانند سرسوتی۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اس آیت کو پیش کر کے ایک مقام پہ تحریر کرتے ہیں۔ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ تا مسلمان حسن زن سے کام لیں اور دنیا کے ہر ایک حصہ کے نبی کو جو گزر چکے ہیں عزت اور تعظیم سے دیکھیں، اور اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصہ کے ایسے نبی کی کثر شان نہ کریں جو ایک کثیر قوم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ جس قدر فخر کریں وہ بجا ہے۔ روحانی خزائن جلد 23، کتاب چشمہ معرفت، صفحہ 382۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام امت محمدیہ میں اکیلے ایسے فرد ہیں جو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں حضرت کرشن علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں، یا اور بھی ایسے احباب موجود ہیں جو حضرت کرشن علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں؟ اس حوالہ سے جائزہ لینے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں بہت سے ایسے بزرگان ہیں جو شری کرشن علیہ السلام کو خدا کا نبی یقین کرتے ہیں۔ ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا حوالہ آپ سن چکے ہیں۔ آئیے مزید حوالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے اوائل کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے فردوس الانبیاء، جس کو دہلمی نے لکھا ہے۔ دہلمی محدث بھی ہے اور مورخ بھی۔ اس کی وفات 507 ہجری میں ہوئی تھی۔ انہوں نے تاریخ ہمدان میں ایک حدیث ان الفاظ میں بیان کی ہے: قانا فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنہ۔ تاریخ ہمدان، دہلمی، ردیف کاف، یعنی ہندوستان میں ایک نبی ہوا ہے جو سانولے رنگ کا تھا اور اس کا نام کاہن تھا۔ کاہن سے مراد کرشن کنہیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص حضرت کرشن علیہ السلام کے سانولے رنگ سے واقف ہے۔ اگرچہ اوپر لکھے اس فقرے کو محدثین کے معیار کے مطابق حدیث کہنا دشوار ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کریم کی آیات وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُسُلٌ سے ہوتی ہے، اور یہ حدیث قبولیت کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ظاہر ہونے والے 10ویں صدی کے ایک بزرگ جو اس صدی کے مجدد بھی مانے جاتے ہیں، یعنی حضرت سید احمد صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ہندوستان میں انبیاء کی آمد کو تسلیم کیا ہے، جس سے قرآن کریم اور احادیث کی جو میں نے اوپر تشریح کی ہے تائید ہوتی ہے۔ آپ ایک مقام پہ فارسی زبان میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی مکتوبات ربانی جلد اول میں مکتوب نمبر 259 میں آپ یہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بعض مقامات میں انبیاء علیہ السلام نے ظلمت و شرک کے بت قدوں میں مشعلیں روشن کی تھیں۔ اسی طرح قاضی عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری اپنی کتاب دستور العلماء فی جامع العلوم مطبوعہ بیروت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت کرشن کے بارے میں یہ قول درج کر کے لکھتے ہیں: وَعَنْ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعث اللہ نبیًا اسود فہو لم یذکر قصتہ فی القرآن۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کالے رنگ کا نبی بھیجا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ 11ویں و 12ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں۔ آپ کے حالات زندگی حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، جو ملفوظات کی صورت میں ہے۔ آپ کے مکتوب نمبر 14 میں در بیان آنین کفار ہند کے عنوان کے تحت صفحہ 131 میں درج ہے، اور یہ فارسی میں درج ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے
کہ آپ بیان کرتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ آیت کریمہ کے حکم کی روح سے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور دیگر آیات کی روح سے ہندوستان کے ممالک میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں اور ان کے احوال ان کی کتب میں مضبوط طور پر درج ہیں اور ان کے آثار سے ظاہر ہے کہ وہ مرتبہ کمال اور تبلیغ رکھتے تھے اور خدا کی رحمت عامہ نے اس کے بندوں کے مصالحے کو اس وسیع ملک میں نظر انداز نہیں کیا۔ باحوالہ حالات حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، مرتبہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ، مطبوعہ مطبع احمدی۔ آئیے اب اس مضمون کے حوالے سے ایک دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں اور اس مضمون کی درایت پر بحث کرتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث کی صحت جانچنے کا ایک معیار محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ یہ بات فلاں نے فلاں سے بیان کی اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس طریق پر احادیث لکھی گئی ہیں اور ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کا معیار قائم کیا گیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریق بھی علماء امت میں جاری رہا ہے، اور وہ یہ کہ انہیں اگر کسی روایت میں شک ہوتا تھا یا وہ کسی حدیث کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس روایت کے معروف طریق کے مطابق وہ حدیث پوری نہیں اتر رہی ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس حدیث کی صحت کے متعلق معلوم کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں روایت کے معروف شرط کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ عموماً وہ دعا کرتے اور دعا کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو کر فی ذاتہ ہی بلا کسی واسطہ کے حدیث کی صحت کو معلوم کر لیتے، اور یہ طریق تمام مکتبہ فکر کے علماء قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً تعقبات السیوطی علی موضوعات ابن جوزی مصنفہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ 138 پہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث علی بن عاصم جو ابن سوقہ سے بیان کی جاتی ہے، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اسی طریق کے مطابق بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی کئی ایک مرتبہ احادیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی ہے۔ اس حوالہ سے حضرت حافظ نور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے بہت مرتبہ زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے بارہا بیداری میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور کئی حدیثوں کی تصدیق آپ سے براہ راست حاصل کی ہے، خواہ وہ لوگوں کے نزدیک کمزور یا کم درجہ کی ہوں۔ بحوالہ سیرت المہدی تالیف حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، روایت نمبر 572۔ مختصر یہ کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بیان کہ کانا فی الہند نبیًا پیش کرتے ہوئے یہ اعتراض کرنا کہ اس کے اصول اور اس کی بنیاد قرآن و احادیث پہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔